بیان کئی مقامات پر ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا نہ لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے حکم کو بخوشی قبول فرما لیں، تب جا کے یہ اہل ایمان ہوں گے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی رکھا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے۔ اب یہ دیکھیے کہ دو ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات، مگر آگے ضمیر واحد کی ان یردوہ، گویا اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ بے شک اللہ اور رسول دو الگ ذاتیں ہیں، ایک اللہ اور اس کا رسول، لیکن دونوں کی رضا ایک ہے، دونوں کی رضا ایک ہے، اس کا بیان فرمایا۔ پھر سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی یعنی نفس کی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے، وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان بڑا واضح ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ قرآن بڑی عزت اور بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت قرآن پاک کی سورہ الفتح سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کے ختم کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بیعت رضوان کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھ پر صحابہ کرام سے بیعت لی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ جو لوگ آپ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں فی الحقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، گویا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاتھ تو محمد مصطفیٰ کا اوپر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ہاتھوں پر ہاتھ محمد مصطفیٰ کا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام وہ ہاتھ آپ کا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ جو آپ کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پر۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب حق اور باطل کا مارکا بپا ہونے والا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر لشکر کفار کی طرف پھینکی، تو اللہ رب العزت نے حسب ارشاد قرآنی کنکریاں پھینکنے کے اس واقعے کو اپنی طرف منسوب فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے کہ اے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے۔
سنگریزے مارنے والے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ کفار اور مشرکین کو سنگریزے جو آپ نے مارے تھے اے پیارے محبوب مکرم، وہ تو اللہ نے مارے تھے۔ اب جہاں سے آپ حضور علیہ السلام کی شان محبوبیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بلند مقام پہ فائز کیا۔ اب یہاں پر معزز حاضرین، میں یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ دو حضور علیہ السلام کی مقام نبوت کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے عبدیت اور ایک ہے رسالت۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عبد بنایا تاکہ انسان آپ سے فیضیاب ہو سکیں، اور دوسرا آپ کو رسالت کے بلند مقام پر فائز کیا، جس کا ذکر میں نے یہاں پہ کئی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب یہاں جو سمجھنے والی بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ جب حضور علیہ السلام کی مثلیت اور عبدیت کی بات ہوتی ہے اور فضیلت کی بات ہوتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کی عبدیت والی چیزوں کو ہائی لائٹ زیادہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عقیدے کی وضاحت کے لیے تو یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے بندے اور غلام ہیں، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کا جو مقام دکھایا ہے اس کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی آنکھ تھی دیکھنے والی، ایک ابو جہل اور ابو لہب کی آنکھ تھی دیکھنے والی۔ ابو جہل ابو لہب یہ دیکھتے اور وہ کہتے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمیں تو تم ہمارے جیسا ایک بشر ہی دکھائی دیتے ہو۔ لیکن جب ابو بکر و عمر عثمان و علی کی نظر پڑتی، وہ دیکھتے کہ ہے تو بشر مگر جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ہیں تو بشر مگر جسم سے جب پسینہ بہتا ہے تو اس میں سے خوشبو کے ہلے آتے ہیں تو بشر کہ زمین پر چلتے ہیں مگر اللہ رب العزت آپ کی قسمیں اٹھاتا ہے، ہیں تو بشر رہتے ہیں مکہ شہر میں مگر اس شہر میں حضور کے وجود کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ وہ حضور علیہ السلام کا مقام بلند ہے جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں انبیاء کو فضیلت عطا کی، اور انبیاء کی فضیلت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب میرے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو فضیلت جو حضور علیہ السلام کو عطا کی وہ سارے انبیاء پر آپ کی فضیلت بلند مقام کی ہے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بہت ہی بلند کر دیا۔ جن کے درجے کو اللہ نے سب سے بلند کیا وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کا جب بھی بیان کریں تو آپ کی بشریت پر، آپ کی عبدیت پر جو آپ نے عاجزی اور انکساری کا اللہ کے حضور ذکر کیا ہے اس پر ایمان ہی کافی ہے۔ جب بھی بیان کرنا ہو تو پھر حضور کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی شان محبوبیت کو بیان کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے آپ کو بیان فرمایا ہے قرآن میں اس طرح آپ کی فضیلت کے چرچے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے مقام عبدیت و رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔